بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آئی نو میں نے کہا تھا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویڈیو میں بناؤں گا بائی دی اینڈ آف اکتوبر. تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, مائی اپالوجیز, کچھ مصروفیات تھیں. بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے, کم از کم میرے لیے, کیونکہ میں نے ایک زندگی میں بہت بڑا, شاید میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جو ہے میں نے لیا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کی وجہ سے بہت سارے لوگ سوچیں جن چیزوں کے بارے میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ سوچیں. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی عزت دی, پیار دیا آپ لوگوں کا, تھرو دا میڈیم آف ڈراما, فلمز اینڈ ایکٹنگ. میری آج اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ میری کوئی بات ہو یا میں کچھ لکھوں ٹویٹر پہ تو وہ ہزاروں لوگوں تک یا لاکھوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے. اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں, اور آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی پیار دی, محبت دی مجھے. جو فیصلہ وہ بتانے سے پہلے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی بیک سٹوری اپنی زندگی کی بتانا چاہتا ہوں, اور یہ فیصلہ خدا کے بارے میں ہے. تو اس کو ذرا, اس لیے آئی وڈنٹ کیئر کہ ڈیوریشن کتنی لمبی ہوتی ہے ویڈیو کی. آئی جسٹ وانٹ کہ دا پوائنٹ شوڈ گو اکراس. اس فیصلے کو بتانے سے پہلے تھوڑی سی اپنی زندگی کی میں آپ سے بیک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں, ان نٹ شیل, بہت چھوٹی کر کے, سمرائز کر کے. میں اپنی نوعمری میں ہی جب بڑا ہوا, مے بی 14-15, تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے, ایگزسٹینشل کوشچنس پیدا ہوئے کہ کیا میں کیوں ہوں, یہ دنیا کیوں ہے, کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے, کیا موت پہ زندگی ختم ہوتی ہے یا موت کے بعد زندگی ہے. یہ سارے سوالات, اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں, یہ سارے وہ سوالات تھے جو مجھے بہت تنگ کرتے تھے when I was 14-15. ہمارے ہاں جو میرے ارد گرد مذہبی طبقات تھے, بیکاز جب بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مذہبی طبقے کے پاس جاتے ہیں. وہاں سے مجھے کچھ سیٹسفائنگ آنسرز نہیں ملے جو ہمارا مذہبی فکر ہے. یاد رکھیے, خدا کے پیغام کو جب انسان نے انٹرپریٹ کیا, تشریح کی اس کی, تو اس کے رزلٹ میں ایک مذہبی فکر موجود آتا ہے جس کو ہم ریلیجس تھاٹ کہتے ہیں. تو بہرحال مجھے وہاں سے سیٹسفائنگ جواب کچھ نہیں ملے, تو میں اپنی نوعمری میں ہی ایتھیسٹ ہو گیا, جس کو ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں. تو آئی بیکیم این ایتھیسٹ when I was 14-15. دین اٹ سو ہیپنڈ کہ میں یو ایس گیا. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, science was actually something which brought me back to being a theist. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو بہرحال کوئی بنانے والا ہے. دس از ناٹ اے ریزلٹ آف بلائنڈ فورسز آف نیچر. اس کنکلوژن سے پھر میں مذہب کی طرف آیا, اور جب میں نے واقعی اپنے آپ کو تمام کلچرل بائسز سے, اور بائی دا وے میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا کہ وچ میک سینس, بیکاز میں تھاٹ کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا کہ میں کون ہوں, تم کون ہو, کیوں بنایا. تو لکڈ انٹو ریلیجنس, اینڈ when I finally آخر کار میں اسلام کے اندر جب میں نے دیکھا, تو جب میں نے اپنے آپ کو تمام کلچرل, سوشل بائسز, ایموشنل بائسز سے بالا تر ہو کے جب اسلام کو دیکھا, تو مجھے یہاں خدا نظر آیا. مجھے واقعی, I can't deny it, I finally realized کہ this is actually divine message to mankind, and the final divine message to mankind. اس کی ڈیٹیلز تو ساری زندگی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہی رہوں گا جو سننا چاہے ان کے لیے. بہرحال جب میں اس کنکلوژن پہ پہنچا, اور یہ بہت بڑی کنکلوژن ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. ہم تمام لوگوں کی زندگی میں ایک واقعہ ہونے والا ہے, یہ غور سے سنیے گا, جس کو ہم موت کہتے ہیں, جس کے بارے میں ہم سوچنا پسند نہیں کرتے, بات کرنا پسند نہیں کرتے. ہم نے موت کو ٹیبو کر دیا, لیکن یہ کتنی بڑی آئرنی ہے کہ ہماری زندگی کے سب سے بڑی حقیقت ہی موت ہے. 10 سال بعد, 20, 30, 40, 50, 60, 70, تھوڑا سے عرصے کے بعد ہم سب نے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ بات کرتے. تو
تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس موت کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم کہتے ہیں روز قیامت کی، یعنی کہ میں نے اپنے پروردگار، اپنے بنانے والے کے سامنے میری جواب دہی ہوگی اس زندگی کی جو میں اس دنیا میں جی رہا ہوں۔ جب میرے پہ فائنلی یہ حقیقت، اور ایک بڑے پینفل پروسیس کے بعد میرے اوپر یہ حقیقت واضح ہوئی، یہ کوئی 10 12 یا 13 سال کی ایک لمبی جرنی تھی جس کے بعد میں اس حقیقت کو فائنلی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ یہ بھئی موت کے بعد ایک اصل ریالٹی شروع ہونے والی ہے، اور میں ڈیٹیلز بعد میں انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو جب یہ مجھے احساس ہوا، جب یہ حقیقت میرے پہ واضح ہوئی، تو then I thought about it کہ کیسے زندگی گزاری جائے، وہ کون سی ایسی زندگی ہے جو میں گزاروں تو وہ جواب دہی جو میری ہونی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس میں کچھ اطمینان ہو، کون سی وہ زندگی ہے، مقصد کیا ہونا چاہیے زندگی کا۔ پھر میں نے اپنی زندگی پہ نظر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوا وہاں پہ اتنے ذریعہ معاش موجود ہیں کہ میرا سروائیول ایک بڑے اچھے طریقے سے زندگی میں ہو جائے گا، مطلب اتنے سورسز آف انکم موجود ہیں کہ میرا سروائیول از سارٹڈ۔ دین آئی تھاٹ اوکے، بیکاز انسان کا پرائمری مقصد زندگی میں ہوتا ہے سروائیول۔ پھر میں سوچا چلے یہ سارٹڈ ہے تو کیا زندگی میں مقصد ہونا چاہیے؟ اگر میں ایکٹنگ ہی کرتا رہوں گا، دنیا کا بہترین سمجھ لیں جی مجھے اکیڈمی ایوارڈ مل جائے گا، پھر بھی مر جاؤں گا، ختم، لوگ بھول جاتے ہیں، لیٹس فیس اٹ، لوگ بھول جاتے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ کیا کر کے گئے۔ سکندر اعظم ٹائپ لوگ، چنگیز خان جیسے لوگ تو آدھی دنیا فتح کر لی انہوں نے، اور کیا ہوا، مر گئے۔ مائیکل جیکسن سے زیادہ فیمس کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، کیا ہوا، مر گیا، ہی از ڈیڈ۔ کبھی کبھی بس ہم اس کا کوئی گانا سن لیتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ تمام زندگی کے مقصد جتنے میں سوچتا گیا، چاہے وہ سیاست تھی، شوبز تھا، کچھ بھی تھا، ہمیشہ مجھے یہ لگا کہ میرا تمام مقصد جو میں سوچ رہا ہوں وہ موت پہ ختم ہو جاتے ہیں، میری زندگی کے ساتھ وہ تمام مقصد ختم ہو جاتے ہیں۔ آئی لک ایٹ مائی ٹرافیز جو مجھے ہم ایوارڈز یا لک سٹائل ایوارڈ، یہ سارے ایوارڈز ملتے ہیں، میرا ایک شیلف ہے کمرے میں جس کو میں دیکھتا ہوں ان ایوارڈز کو، کہ میرے لیے ایوارڈز بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ ایک آپ کے ہارڈ ورک کو ریوارڈ کیا جائے، جب ریکگنیشن دی جائے تو آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے وہ۔ پتہ نہیں تھاٹ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے یہ ایوارڈز صرف ایک لکڑی کا یا میٹل کا ٹکڑا ہوگا، ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ سو ہر مقصد میری موت کے ساتھ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ 2 چیزیں ہیں جو اگر میں زندگی میں کروں تو موت کے وقت اطمینان ہوگا، اور اللہ کرے کہ جب میری جواب دہی ہو میرے پروردگار کے سامنے تو اللہ تعالیٰ بھی شاید خوش ہوں میرے سے اور کہیں کہ ویل ڈن، اچھا کیا تم نے۔ اور وہ مقصد یہ تھا کہ نمبر 1 انسانیت کی خدمت، چیریٹی، وہ تو فرض ہے، وہ جتنی کی جائے کم ہے۔ اس کے علاوہ میں اب اپنی زندگی میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ گزارنا چاہتا ہوں خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس خبر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اس زندگی کے بعد ایک بہت عظیم واقعہ ہونے والا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہوئے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کال اٹ ریلیجیس ایکٹیوسٹ، کال اٹ دعویٰ، کال اٹ وٹ ایور یو وانٹ، بٹ آئی وانٹ ٹو ناٹ ٹاک اباؤٹ گاڈ، آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس۔ ایکٹنگ سے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایکٹنگ اسلام میں حرام ہے، یہ بھی ایک بڑا وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا مسئلے والا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ ایکٹنگ یا ڈرامہ، فلم، فنون لطیفہ اصلاً خدا نے حرام نہیں کیے، حرام اصل میں بدکاری ہے، تو میں اس لیے نہیں کنارہ کشی اختیار کر رہا کہ اسلام خدا نخواستہ آپ کو روکتا ہے ایکٹنگ کرنے سے، نہیں روکتا۔ اور میں اپنے زندگی کا بہت بڑا لمبا عرصہ گزارنا چاہوں گا اس بات کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ اسلام میں تصویر بنانا حرام نہیں ہے، ایکٹنگ حرام نہیں ہے، فلم، ڈرامہ، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، اصل حرام بدکاری ہے، یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں، اس لیے علماء نے اس پر ذرا بڑا سخت موقف اختیار کیا۔ تو اس لیے میں ایکٹنگ نہیں چھوڑا کہ خدا نخواستہ اسلام منع کرتا ہے، میں اس لیے چھوڑا ہوں کہ نمبر 1 اس طرح کا کام زیادہ بنتا نہیں جو میں اخلاقی طور پہ جس کو جو مجھے لگے کہ ٹھیک ہے اسلام کو اس پہ اعتراض نہیں، اس طرح کام زیادہ بنتا نہیں ہے۔
اور دوسرا میں اب نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جب بلائیں کوئی انٹرویو کریں یا کچھ کریں تو لوگ ایکٹنگ کے بارے میں سوال پوچھیں، آپ کا نیکسٹ پروجیکٹ کب آ رہا ہے، آپ کی فلم کب آ رہی، ڈرامہ کب آ رہا ہے. میں اب اپنی ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں، یہ کیونکہ مجھے یہ ایک واحد ایسا مقصد نظر آتا ہے کہ جو شاید موت کے وقت اطمینان دے اور خدا کے سامنے جواب دہی کو آسان کرے. سیاست کے بارے میں لوگ بڑا پاپولر نوشن تھا کہ شاید میں سیاست الیکٹورل پالیٹکس میں جا رہا ہوں. سیاست فرض ہے ہمارے پہ، کیونکہ سیاست کیا ہوتی ہے؟ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا، لوگوں کی خدمت کرنا. الیکٹورل پالیٹکس میں میں نہیں جا سکتا، بیکاز الیکٹورل پالیٹکس، انتخابی سیاست آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. ہمارا کلچر ہے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، جس کو ہم نیریٹو کہتے ہیں، جو بدقسمتی سے سارے کرتے ہیں. اور انتخابی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاپولر لائن ٹو کرنی پڑتی ہے. آپ وہ باتیں نہیں کر سکتے جو آپ دلی طور پہ سچ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید لوگوں پہ گراں گزریں. تو اس لیے ناٹ الیکٹورل پالیٹکس. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ گاڈ آل مائی لائف. جو جوابات مجھے ملے ایک بڑے لمبے عرصے، 10 سال 12-13 سال کی جدوجہد کے بعد جو مجھے جوابات ملے، وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ٹائم سپینڈ، اپنی زندگی سپینڈ کروں اپنے لوگوں کو احساس دلانے میں کہ مذہب کو ہم نے ایک خدا کے پیغام کو ایک کلچرل چیز بنا دیا ہے. کہ ٹھیک ہے، یہ ایک کلچر ہے، یہ زندگی میں ہم نے باکسز بنا دیے ہیں کہ یہ ثقافت ہے، یہ سوشل لائف ہے، یہ میرا کام ہے، اور یہ ایک باکس مذہب کا بھی ہے بیچ میں. حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. مجھے یہ ریئلائزیشن ہونا کہ ایک بہت بڑا دن جواب دہی کا آنے والا میرے پروردگار کے سامنے، اس نے ہلا دیا مجھے. اس نے میری زندگی پہ پرسپیکٹو کو چینج کر دیا. میرے لیے یہ پیغام ممکن نہیں ہے، میرے لیے اس پیغام کو ایک چھوٹا سا باکس بنا کے اپنے زندگی میں رکھنا. میرے لیے ناؤ مائی انٹائر لائف از اباؤٹ دس ایونٹ، ناؤ دیٹ آئی بلیو ان اٹ. سو میں نے تھوڑے عرصے پہلے فیصلہ کیا، یا کیم ٹو دس ریئلائزیشن کہ بفور آئی ڈائی آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو پیپل اباؤٹ گاڈ. واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ؟ I want to talk primarily about two things. ایک، کیونکہ میں خود ایک ایکس ایتھیسٹ رہ چکا ہوں، تو جو جوابات مجھے ملے خدا کی ایگزسٹنس کے بارے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ساتھ. It's not a competition. I don't want to debate and convince people. I just want to share. Secondly, بدقسمتی سے ہمارا جو مذہبی فکر ہے، جو انسانی کام ہے، اس میں کچھ ایسے کانسیپٹس آ چکے ہیں جو کیونکہ مجھے وہ تنگ کرتے تھے، جب ان کے جوابات ملے تو میں بڑا شاکڈ ہوا. جیسے مرتد کی سزا موت، کہ اگر آپ اسلام چھوڑ کے لیٹس سپوز عیسائی ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں یا آپ ایتھیسٹ ہو جائیں تو اپوسٹیٹ کی سزا موت. اٹ ڈڈنٹ اپیل ٹو می. اس طرح کافر و غیر مسلم کا فرق. خیر، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مذہبی فکر میں بہت پریولنٹ ہیں. لوگ ان کو بہت مانتے ہیں. کئی لوگوں کو خود بھی نہیں پتا وہ کیوں مانتے ہیں یہ باتیں، اور ان کے خلاف بات کرنا یا ان کو ایڈریس کرنا، ان ٹاپکس کو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا ڈینجرس کام سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات نہ کریں آپ کو مار دے گا، یہ بات نہ کریں آپ کو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. سو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس. اور اس کے نتیجے میں اگر میری کو جان کو خطرہ بھی ہوتا ہے تو خیر ہے، ویسے بھی مرنا ہی ہے، تو ابھی مر جائیں یا 15-20 سال بعد مر جائیں، ہارٹ اٹیک سے مر جائیں، کسی گولی سے مر جائیں، تو اللہ مالک ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. I want to talk about those things جو ہمارے یہاں سینسٹیو ایشوز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، بیکاز ہمارے مذہب میں ہمارے علماء نے بہت اچھا، ہمارے علماء کو بہرحال ہمارا جس کو آپ مولوی کہتے ہیں، عالم علماء کہتے ہیں، عظیم لوگ ہیں. وہ ہماری 400 سال کی تاریخ میں انہوں نے بہت کام کیا. لیکن کچھ کانسیپٹ ایسے ہمارے مذہبی فکر میں آ چکے ہیں، مرتد کی سزا موت. خواتین پہ ایک تو بہت فوکس ہے ہمارا کہ ان کو پردہ کیسے ڈھانپا کیسے جائے اور 4 دیواری میں بند کیسے کیا جائے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، کلچرل چیزیں ہمارے مذہب میں انٹر ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خطرناک سمجھا جاتا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. اپنے معاشرے، اپنے قوم کے، ملک کے لوگوں کو بات کرنا. خیر، جب مجھے ریئلائز ہوا کہ خدا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی. میں بہت سی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے جو آپ کو گناہ لگ نہیں رہے ہوتے.
تو یقین جانی میں پچھلے کافی عرصے سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، اور بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے اپنی اصلاح کرنا، اگین بیکاز آپ ایسے گناہوں میں ہوتے ہیں جو آپ کو گناہ اس وقت لگ نہیں رہے ہوتے. تو میں معذرت خواہ ہوں جن لوگوں کے ساتھ بھی میں نے ناانصافی کی یا تکلیف پہنچائی، اللہ مجھے معاف کرے. تو پہلے میں نے اپنی اصلاح کی اخلاقی طور پہ، ہر لحاظ سے، کہ میں اپنی زندگی کو ایسے کروں پہلے کہ مجھے کم از کم پتا ہو کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں میں خدا کو خوش ہی کر رہا ہوں، ناخوش نہیں کر رہا اپنے بنانے والے کو. اس اصلاح کے بعد اب میں یہ اپنے زندگی کا مقصد بنا رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی خدا کے بارے میں بات کرنی ہے، دین کے بارے میں بات کرنی ہے، اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے، باہر کے لوگوں سے بات کرنی ہے. اب یہ میری دین کا، خدا کے پیغام کا ایک ادنا سا طالب علم بن کے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ وہ واحد مقصد ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اٹس ورتھ اٹ. کوشش یہ ہے کہ اب آپ کو آگے میں ویڈیوز بناؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ذرائع آج کل دے دیے ہیں. یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، انسٹا ہے، ٹویٹر ہے، I'll try to، اور ٹی وی ہے. اگر کوئی بلائے گا کبھی بات کرنے کے لیے تو میں ٹی وی پہ بھی یہ بات کروں گا خدا کی. سو I'll use all these means، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دی، عزت دی ہے آپ لوگوں میں، ان ساری چیزوں کو میں ایک مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے دین، اسلام، خدا. جو ریئلائزیشن اور ٹروتس پہ میں پہنچا ہوں وہ میں اب شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بہرحال میرا فیصلہ تھا. میں میڈیا کی حد تک ایکٹنگ چھوڑ رہا ہوں بڑے عرصے، کیونکہ ایک تو آپ کو ایکٹنگ میں کچھ نان سیریس کمرشل کرنے پڑتے ہیں، ڈرامے کرنے پڑتے ہیں، فلمیں کرنی پڑتی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں اتنی سیریس باتیں ایک جگہ کر رہا ہوں، دوسری جگہ میں ایکٹ کر رہا ہوں. دوسری چیز میں یہ نہیں چاہتا کوئی یہ سوچے کہ میں کوئی شہرت کے لیے کر رہا ہوں یا ٹو بی فیمس. اللہ کا بہت شکر ہے، فرام میں ہوں شاہد آفریدی، وار سے لے کے من مائل، پیارے افضل، جوانی پھرنی آنی، دین پرواز ہے جنون، اب الف چل رہا ہے. بائی دا وے الف بھی میں نے اسی لیے کیا تھا کیونکہ اس میں خدا کا میسج ہے، ورنہ میرے لیے مولا جٹ شاید مائی لاسٹ فلم ہوتی فار اے ویری لانگ ٹائم. میرے سارے پروجیکٹس کو آپ لوگوں نے عزت دی، ان کو سکسیسفل کیا، جس پہ میں بہت شکر گزار ہوں. بٹ میں اس لیے کنارہ کشی بڑے لمبے عرصے تک اختیار کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے خدا نخواستہ میں کوئی مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہوں یا whatever. اور دوسرا I'm going to talk about very serious things, and I think that doing chamak chalo type movies or dramas kind of takes away from the seriousness of the whole thing. But I will make things, films, dramas, whatever, I will make them. جو انشاءاللہ تعالی میں جو چیزیں بناؤں گا، فلمز ہوں یا کچھ بھی ہو، ان میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہوگی، اس میں کسی قسم کا بدکاری کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہوگا. اور میں ایسی چیزیں ہی بناؤں گا جو میرے ملک کے لیے ہوں گی، میرے جو اسلام کے لیے ہوں گی. ایسے ڈراماز اور فلمز کوشش کروں گا میں بناؤں. تو آئی ول ٹرائی ٹو یوز دس میڈیم آف ڈراما اینڈ فلم ٹو گیو دا کائنڈ آف میسیجز دیٹ آئی تھنک need to be there in the people. Secondly, اب میں یوٹیوب چینل حمزہ علی عباسی کا جس سے اپلوڈ کر رہا ہوں، اس سے I will keep making videos. I'll keep addressing things which I think need to be addressed. ان سے اختلاف کیجئے، اتفاق کیجئے، لیکن خدا را میری کیا کہتے ہیں انٹینشنز پہ نہ شک کیجئے گا، کیونکہ جو میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا وہ ایک سرٹن طبقے کو اچھی نہیں لگیں گی، اور وہ سرٹن طبقہ ایک دم آپ کو یہود و نصارہ کا ایجنٹ بھی بنا دیتا ہے، آپ کو قادیانی بھی بنا دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ ہیں. تو میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میرا صرف زندگی میں مقصد یہ ہے کہ جو دل سے سچ سمجھوں گا وہ کہوں گا. اپنے لوگوں کو اس بارے میں توجہ دلانے میں زندگی گزاروں گا دین کا طالب علم بن کے کہ خدا را اس ریئلائزیشن کو سیریسلی لیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کے پروردگار کے سامنے ایک جواب دہی ہونی. دیکھیں، یا تو آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے یا تو آپ ملحد ہیں، لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ قریب میں مرنے والا ہوں اور اس کے بعد میں نے جواب دے اپنے پروردگار کے سامنے، تو بدقسمتی سے اپنے ارد گرد جس طرح میں لوگوں کو زندگیاں گزارتے دیکھ رہا ہوں، انکلوڈنگ مائی سیلف تھوڑے عرصے پہلے تک، وہ زندگیاں ایسی بہرحال مجھے نہیں لگتی جہاں پہ
لگے کہ اس آدمی کو احساس ہے کہ میں نے مرنے کے بعد جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ زندگی بدقسمتی سے بہت ہیوی ہو چکی ہے. کام ہے، دوستیاں ہیں، سوشل سرکل ہے، سوشل میڈیا ہے، دیر از سو مچ گوئنگ آن ان لائف کہ ہم یہ چیزیں سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم کیوں ہیں اور کیا ہیں، حتیٰ کہ بالکل موت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اینڈ دین اٹس ٹو لیٹ. تو موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی کا دوبارہ جائزہ لیجئے. میں بھی آئی ول کنٹینیو کہ میں اپنی اصلاح بھی کروں، اور اب ہر فورم پہ آئی ول کیپ ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ اینڈ تھنگز دیٹ ریلی میٹر. تو اگر آپ صرف اس وجہ فالو کرتے تھے ایکٹنگ کی وجہ سے تو بڑے لمبے عرصے کے لیے خدا حافظ. اور اب اگر آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو واپس اپنی زندگی میں سینٹر سٹیج میں لائیں، تو دین ہمارا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے. ایک آخری ریئلائزیشن، اور یہ میں اینڈ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس بھی حقیقت تک پہنچا ہوں کہ ہم پاکستانی، ہم نے ایک 1947 میں جو ملک بنایا پاکستان، ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان کیا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا پہ جس طرح آپ راضی ہیں ویسے زندگی گزاریں گے. یہ ایک عہد ہوتا ہے، اور قرآن میں ایک اللہ مومنین کے ساتھ ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اس عہد کی پاسداری کرتا ہے. مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک ہم خدا کے ساتھ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کریں گے، ہم خدا کو، اللہ تعالیٰ کو، اسلام کو اپنی زندگی کے سینٹر سٹیج میں نہیں لے کے آئیں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، تب تک اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہم نے خدا سے ایک عہد باندھا، تو اب خدا کہتا ہے تم میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا. مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ خدا کے ساتھ کیا اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئے گی ہمارے پہ، نہ ہی خوشحالی آئے گی. یہ ایک حقیقت ہے. ایٹ لیسٹ آئی اسپینڈ مائی لائف ان ٹیلنگ ایوری بڈی کہ یہ کیوں ایک حقیقت ہے. اسی لیے ہم اتنے مسائل کا شکار ہیں، بیکاز ہم امریکہ نہیں ہیں، ہم یورپ نہیں ہیں، ہم چائنا نہیں ہیں. ان لوگوں نے خدا کے ساتھ کوئی عہد نہیں کیا، وہ کھلے ہیں. ہم نے کیا ہے. آئیں اس عہد کے بارے میں بات کریں، خدا کے بارے میں بات کریں، دین کے بارے میں بات کریں. اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دین کا ادنا سا طالب علم بن کے اپنی زندگی گزاروں گا. جو مجھے جواب ملے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. علماء سے سیکھوں گا، لوگوں سے سیکھوں گا، اور زندگی کا دار و مدار خدا کو، اسلام کو، موت کو، اور اپنی آخرت کے اندر جو جواب دہی ہونی ہے خدا کے سامنے، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا سینٹر بنا کے اپنی زندگی گزاروں گا. سو انشاءاللہ I'll keep making videos for YouTube and let's see. ابھی تک کچھ نہیں سوچا، ابھی تک صرف اتنا ہی سوچا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.